رجب 7واں اسلامی مہینہ اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو مقدس اور حرمت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اسے رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ میں عمرہ کی رسم ادا کی جاتی تھی اور جنگ حرام سمجھی جاتی تھی۔ قریش اور قیس کے قبیلہ میں ایک جنگ اسی مہینے میں ہوئی تھی جس کو جنگ فجور سے مشتق ہے کہتے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے، لیکن آپ نے کسی پر تلوار نہیں چلائی۔ اہل اسلام اس مہینے کو اس واسطے متبرک سمجھتے ہیں کہ اسی ماہ کی 27ویں شب کو واقعہ معراج ہوا۔ مسلمان 27 رجب کو واقعہ معراج کی تقریب مناتے ہیں۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ اس ماہ مقدس میں کون کون شخصیات اس کائنات میں پیدا ہوئی تھی، آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا رجب امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، 5 رجب امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ، 9 رجب علی اصغر حسین ابن علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، 10 رجب امام محمد تقی 9واں شیعہ امام، 13 رجب علی ابن ابی طالب 4تھے خلیفہ راشد پہلے شیعہ امام، 20 رجب سکینہ بنت حسین حسین ابن علی کی بیٹی۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں کون کون شخصیات کی وفات ہوئی تھی۔ 3 رجب علی نقی 12 امام، 15 رجب زینب بنت علی، 18 رجب ابراہیم اہل تشیع کے مطابق، 15 رجب معاویہ بن ابو سفیان امیر شام، 25 رجب موسیٰ کاظم 7ویں 12 امام، 26 رجب ابو طالب بن عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور علی ابن ابی طالب کے والد۔ اور اس مہینے میں تہوار اور تعطیلات کا سلسلہ کس طرح منائی جاتی ہے۔ 12 رجب جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ جنگ جمل کے بعد کوفہ تشریف لائے، کوفہ کو پایۂ تخت قرار دیا اور پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ 15 رجب تحویل قبلہ در مسجد قبلتین، 12 رجب نیاز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، 27 رجب کو واقعہ معراج پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال 621 عیسوی کے آس پاس ایک ہی رات میں سفر کیا تھا۔ اسلام کے اندر علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سفر جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا تھا۔ کہانی کا مختصر تذکرہ قرآن کی 27ویں سورت میں پایا جاتا ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ اس واقعہ کی تفصیلات احادیث میں بھی موجود ہے۔ اسراء یعنی رات کا سفر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق یعنی ایک پروں والا گھوڑے کی طرح کا جانور کی پیٹھ پر الاقصی یعنی ٹیمپل ماؤنٹ تک سفر کیا، جہاں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سمیت دیگر انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کی، اور جہاں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر معراج یعنی عرش کے دوران آسمان پر چڑھ گئے، جہاں انہوں نے انفرادی طور پر انبیاء علیہ السلام کو سلام کیا اور بعد میں خدا سے بات کی، جس نے ضروری نمازوں کی تعداد 50 سے کم کر کے صرف اور صرف 5 کرنے پر اتفاق کیا۔ سفر اور چڑھائی کو اسلامی کیلنڈر میں سب سے زیادہ مشہور تاریخوں میں سے ایک کے طور پر نشانزد کیا گیا ہے۔ الاقصی یا المسجد الاقصی اسلامی مذہبی عمارات کا ایک کمپاؤنڈ ہے جو بیت المقدس کے پرانے شہر میں ٹیمپل ماؤنٹ، جسے حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، کے اوپر بیٹھا ہے۔
جس میں چٹان کا گنبد، بہت سی مساجد اور نمازگاہیں، مدارس، زاویہ، خلوص اور دیگر گنبد اور مذہبی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ چاروں طرف مینار اسے اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ کمپاؤنڈ کی مرکزی اجتماعی مسجد یا نمازگاہ یعنی ٹیمپل ماؤنٹ، جسے حرم شریف، مسجد اقصی کے احاطے یا محض الاقصی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور بعض اوقات یروشلم کے مقدس اسپیلینڈ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یروشلم کے پرانے شہر کی ایک پہاڑی ہے جسے یہودیت میں ایک مقدس مقام کے طور پر مانا جاتا ہے۔ براق اسلامی روایت میں ایک جادوئی گھوڑے کی طرح کی مخلوق ہے جس نے اسلامی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کے دوران مکہ المکرمہ سے یروشلم تک اور آسمانوں پر اور رات کو واپسی کے دوران پہاڑی کے طور پر کام کیا۔ براق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جسے بعض انبیاء کو ایک لمحہ کی مدت میں طویل فاصلہ تک پہنچایا۔ اسراء اور معراج کے واقعات تفصیلاً۔ اسراء اور معراج کے واقعات کا مختصراً قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اقوال کا ادبی مجموعہ کے اندر کی مزید توسیع اور تشریح کی گئی ہے، جو کہ قرآن کے ضمیمہ ہے۔ اسراء اور معراج کے بارے میں حدیث کے دو منابع جو سب سے زیادہ معتبر سمجھے جاتے ہیں وہ ہے انس ابن مالک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں کو صحابی یا صحابہ رسول سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر کے وقت نوجوان لڑکے تھے۔ مختلف احادیث میں بہت زیادہ تفصیل موجود ہے۔ اسراء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے سب سے دور عبادت گاہ تک کے سفر کا حصہ ہے، حالانکہ اس شہر کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی عظیم مسجد میں تھے اور فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آیا اور براق کو لایا جو نبیوں کا روایتی آسمانی پہاڑ ہے۔ براق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے دور عبادت گاہ تک لے گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو باندھا اور نماز ادا کی، جہاں خدا کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے ان کا امتحان لیا۔ انس ابن مالک سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جبرائیل میرے پاس شراب کا ایک برتن، پانی کا ایک برتن اور ایک دودھ کا برتن لایا اور میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرتی جبلت کا انتخاب کیا ہے۔ سفر کے دوسرے حصے میں معراج ایک عربی لفظ جس کا لفظی معنی ہے سیڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام انہیں آسمان پر لے گئے جہاں انہوں نے 7 مراحل کی سفر کی۔ آسمان اور پہلے انبیاء جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ ابن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ 7ویں آسمان پر ایک مقدس درخت جس سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلامی روایت کے مطابق خدا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کی کہ مسلمانوں کو روزانہ 50 مرتبہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ تاہم حضرت موسیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کمی کے لیے کہنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ آخر کار اسے روزانہ 5 گنا تک کم کر دیا گیا ہے۔ معراج کے دوران جو کچھ ہوا اس کے بارے میں مختلف بیانات ہیں، لیکن زیادہ تر روایتوں میں ایک جیسے عناصر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے یعنی جبرائیل کے ساتھ آسمان پر چڑھے اور آسمان کے 7 درجوں میں سے
ہر ایک پر ایک مختلف نبی سے ملاقات کی. پہلے آدم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے ملاقات کے بعد وہ جبرائیل کے بغیر خدا سے ملنا جاری رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ اس کے لوگوں کو دن میں 50 بار نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی اپنے السلام زمین پر واپس آتے ہیں وہ حضرت موسیٰ سے ملتا ہے اور نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ خدا کے پاس واپس جائیے اور کم دعائیں مانگے، کیونکہ 50 بہت زیادہ ہے. آپ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 9 بار جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نمازیں روزانہ 5 نمازوں تک کم ہو جاتی ہے، جن کا خدا 10 گنا اجر دے گا. اس کے لیے ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام آپس میں کہتے ہیں کہ واپس اس سے بھی کم کے لیے درخواست کیجیے، لیکن نبی علیہ السلام شرمندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان 5 کا شکر گزار ہوں. الطبری اسلامی تحقیق کا ایک بہترین اور مستند ماخذ ہے. معراج کے بارے میں ان کی وضاحت اوپر دی گئی تفسیر کی طرح ہی آسان ہے. یہیں سے معراج کی دیگر روایات اور احادیث نکلتی ہے اور ساتھ ہی زبانیں بھی. اگرچہ یہ معراج کی سب سے آسان وضاحت ہے، دوسروں میں ان نبیوں کے بارے میں مزید تفصیلات شامل ہیں جن سے نبی علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں. مسلم، بخاری، ابن اسحاق، احمد بن حنبل اور دیگر انبیاء کی طبعی تفصیل دی گئی ہے. حضرت آدم کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے والد کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو ان کے درمیان پہلے اور آخری نبیوں کے طور پر ایک ربط قائم کرتا ہے. حضرت آدم کی جسمانی وضاحتیں ایسے لمبے بالوں کے ساتھ لمبے اور خوبصورت دکھاتے ہیں. ادریس، جس کا تذکرہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ دوسرے انبیاء نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، اسے ایسے شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے خدا نے اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا. جوزف کو سب سے خوبصورت آدم کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو چاند کی طرح ہے. معراج میں اس کی موجودگی اس کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کا نبی علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ حضرت ہارون کو نبی علیہ السلام کے بھائی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو بڑا ہے اور ان سب سے خوبصورت مردوں میں سے ایک ہے جن سے نبی علیہ السلام نے ملاقات کی تھی. ایک بار پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے اس کے قوم کی محبت نبی علیہ السلام اور اس کی قوم سے متعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی علیہ السلام سے مشابہت کے ساتھ ان طریقوں سے بیان کیا گیا ہے جو اسے نبی علیہ السلام کے والد ہونے کی مثال دیتے ہیں. یسوع عام طور پر جان بپتسمہ دینے والے سے منسلک ہوتا ہے جس کا زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے نبیوں سے مختلف ہے جن سے نبی علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں. ان میں حضرت موسیٰ مماثلت کے بجائے فرق کے نقطہ کے طور پر کڑا ہے.